کوئی شادی کا موقع آ جائے، اگر کوئی خوشی کا موقع آ جائے، اگر کوئی تہوار کا موقع آ جائے تو عورتیں مہندی لگانے کی بڑی شوقین ہوتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یقیناً عورتوں کو مہندی لگانا چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ عورتوں کو ہاتھوں میں مہندی لگانا چاہیے، اس لیے کہ مہندی عورت کے ہاتھ کا پردہ ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اگر عورت کے پاس مہندی لگانے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن ہی کے اندر مہندی لگا لیا کرے، اگر نہیں پورے ہاتھ میں لگا سکتی تو وہ اپنے ناخنوں میں لگا لیا کرے۔ یقیناً مہندی لگانا عورتوں کے لیے زینت کا کام ہے، عورتوں کے لیے بہتر ہے، فقہاء نے اس کا حکم بھی بیان فرمایا ہے۔ لیکن آج کی بچیاں مہندی کے نام پر اور ہاتھ کے اندر پھول پتیوں کے نکالنے کے نام پر غیر مسلم لڑکوں کے پاس، فنکاروں کے پاس جاتی ہے اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر ان کے ہاتھوں سے مہندی لگاتی ہے، اس لیے کہ عورتیں اور بچیاں شادی اور خوشی کے موقع پر بڑے بڑے فنکار تلاش کرتی ہے کہ کون فنکار ہے جو اچھے سے مہندی لگا سکتا ہے اور میرا ہاتھ سب سے خوبصورت نظر آ سکتا ہے۔ بلکہ اب تو مہندی ہتھیلی سے لے کر کے منگٹ تک اور وہاں سے لے کر کے معاذ اللہ کوہنیوں تک آج کی بچیاں مہندی لگوا رہی ہے، اور وہ بھی غیر محرم لڑکوں سے، وہ بھی غیر مسلم لڑکوں سے۔ مردوں سے تو مہندی لگانا حرام ہی تھا، اس کے باوجود بھی غیر مسلم لڑکوں سے مہندیاں لگوا رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہارا ہاتھ تھوڑے دن کے لیے خوبصورت نظر آئے گا؟ اجنبی مردوں سے مہندی لگوانے والیوں، اجنبی مردوں سے پھول پتیاں بنوانے والیوں، یاد رکھو 8-10 دن ہاتھ کو خوبصورت بنانے کے لیے تم ہمیشہ کے لیے اپنے وجود کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہو۔ اگر تم نے مہندی لگانے کے لیے اپنا ہاتھ کسی مرد کے ہاتھ میں دے دیا تو تمہارا ہاتھ کہاں جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے ہاتھ کو کسی اجنبی مرد کے ہاتھ میں دے دے، اس ہاتھ پر سب سے زیادہ جہنم کا حق ہوا کرتا ہے، وہ ہاتھ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ ہاتھ جہنم میں جلے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے نرم نازک جسم پر رحم تو کرو، اپنے کمزور جسم پر رحم تو کرو۔ تھوڑی دن کی عشرت کے لیے، تھوڑی دن کے زینت کے لیے، چند دن کی زینت کی خاطر تم اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر تم اپنے جسم میں وہ طاقت کہاں سے لاؤ گی کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکو، خدا کے عذاب کو برداشت کر سکو؟ نادانو سنو، تم پتھر سے زیادہ مضبوط نہیں ہو، لیکن ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات علی مرتضیٰ سے فرمایا، اے علی جاؤ اور وہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس پہاڑ سے کہنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ پانی اپنے اندر سے نکالو اور پانی نکال کر کے دے دو۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ جب پہاڑ کے قریب پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد اس پہاڑ سے فرمایا، اے پہاڑ، میرے آقا نے فرمایا کہ تیرے اندر جو پانی ہے وہ نکال کر دے دے۔ وہ پہاڑ جواب دیتا ہے، علی میرے اندر ایک قطرہ بھی پانی موجود نہیں، اس لیے کہ جس دن اللہ نے اپنے حبیب پر یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ وہ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو جب جہنم کا ایندھن پتھر کو بھی بتایا گیا اور انسان کو بھی بتایا گیا تو وہ پہاڑ کہتا ہے، میں اللہ کے خوف سے رونے لگا اور روتے روتے میرے سارے آنسو ختم ہو گئے۔
اب میرے اندر ایک قطرہ بھی پانی موجود نہیں، اس لیے میں پانی پیش نہیں کر سکتا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اے میری بہنوں، اپنے کمرے میں چپکلی کو دیکھ کر ڈر جانے والی میری بہنوں، ذرا سے اللہ اکبر پیاس کے قطروں کو آنکھ کے اندر برداشت نہ کرنے والی میری بہنوں، جس عذاب کو سننے کے بعد پہاڑ رونے لگتا ہے، جس عذاب کو سننے کے بعد پہاڑ آنسو بہاتا ہے اور ایک ایک آنسو کو ختم کر دیتا ہے، اے میری بہنوں، جس عذاب کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، جس عذاب کو پتھر برداشت نہ کر سکے، پتھر جس عذاب کو سن کر رونے لگے، اے میری ماؤں اور بہنوں، اے میری قوم کی بیٹیوں، اس عذاب کو تم کیسے برداشت کر سکو گی؟ آخر کیا ضرورت ہے کہ کسی مرد ہی سے مہندی لگوائی جائے؟ آخر کیا ضرورت ہے کہ ہاتھوں میں پھول اور پتیاں ہی بنوائی جائے؟ یاد رکھو، تم سادہ مہندی بھی لگا سکتے ہو، اور زیادہ سے زیادہ اگر بہت شوقی ہے تو کسی لڑکی سے لگوائی جائے۔ لڑکوں سے مہندی لگوانا حرام ہے، اپنے ہاتھ کو جہنم میں جلانے کے مترادف ہے، اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے آپ پر